اور اب ذرا مودی سرکار کا جنگی جنون آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، مودی سرکار کا جنگی جنون سر چڑھ کر بولنے لگا۔ بھارت نے چوتھی ایٹمی آبدوز لانچ کر دی۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ بھارت کی چوتھی ایٹمی بیلسٹک میزائل سب میرین وشاکھاپٹنم نے خاموشی سے لانچ کر دی ہے۔ ہم نے 2007 میں پروگرام کیا تھا ہندو زائنزم کے اوپر۔ پرانے لوگ جو ہمارے جانتے ہیں پروگرام، آپ کو یاد ہوگا بہت، ابھی بھی نیٹ پہ وہ پروگرام رکھے ہوئے۔ اس وقت پاکستان میں کسی نے اس کا نام نہیں سنا تھا کہ ہندوتوا کیا ہے، مودی کیا ہے، ہندو زائنزم کیا چیز ہے، کس طریقے سے وہ انڈیا پر طاقت حاصل کر لے گی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے 2007 اور 2008 میں یہ بات کہی، مودی کے آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ مودی طاقت میں آ رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ ہندوتوا پھر ہندو راشٹر اور اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے پورے خطے میں بڑی بڑی جنگیں کریں گے۔ ایگزیکٹلی صورتحال آج وہیں پہنچ چکی ہے نا۔ آج جو پاکستان نیوی ہے، اس کا کمپیریزن آپ اگر بھارتی بحریہ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم سے 5 گنا بڑی نیوی ہے۔ جی دوستوں، بگے ویڈیو تک جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ جو زید حامد صاحب ہیں یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ خاص کر زیادہ تر آج کل چاند پہ رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ بڑی اس طرح کی اچھی باتیں کرتے ہیں جو کہ کئی لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، تو اس لیے بڑی امیزنگ ویڈیو ہے۔ تو چلو پہلے ویڈیو دیکھ کے باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ شروع میں تو مذاق اڑایا جاتا تھا، آپ کو یاد ہے کتنا لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ ہر وقت 4th جنریشن اور 5th جنریشن کی بات کرتے ہیں، لیکن 2017-18 تک خود پاک فوج نے ایکنالج کیا کہ ہاں 5th جنریشن وار ایک واقعی ایک ریئل وار ڈاکٹرن ہے جو ملکوں کو تباہ کر رہی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں تباہی اور انارکی اور فساد پھیلانے کے لیے اس ڈاکٹرائن کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہماری بات کو سمجھنے میں قوم کو 10 سال لگے۔ ہم چیلنج کرتے رہے تمام اپنے مخالفین کو، بدترین مخالفین کو، کہ پچھلے 16 سال میں کوئی ایک بات نکال کے دکھا دو کہ جہاں پر ہماری کنٹرڈکشن ہو، جہاں پہ ہم نے یو ٹرن لیا ہوا ہو، جہاں پہ اللہ نے ہمیں غلط ثابت کر دیا ہو۔ جس فرد اور شخص کے بارے میں نے آپ کو بتایا شروع میں اللہ کے فضل اور کرم سے کہ یہ منافق ہے، یہ غدار ہے، یہ محب وطن ہے، وہ ویسا ہی نکلا، لیکن قوم نے 10 12 15 سال لے لیے اس بات کو سننے سمجھنے۔ اور ابھی بھی آپ کو قوم کے پالیسی میکرز میں، سیاستدانوں میں، دانشوروں میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑا طنز کرتے ہیں اس بات پہ کہ آپ ہر وقت جنگ کی بات کرتے ہیں، بھارت سے دوستی کیوں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو امن و محبت اور پیار سے رہنا چاہیے۔ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ پاکستان نیوی میں کوالٹی ہے، ان کے پاس کوانٹٹی ہے۔ اس کوانٹٹی کے ساتھ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کوسٹل ڈیفنس اپنا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر صرف کوسٹل ڈیفنس کرنے پر اتنی بڑی نیوی رکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کی ایسپائریشن نہ تو پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے، نہ اپنے کوسٹل ڈیفنس ہے۔ ان کی ایسپائریشن کچھ اور ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس ایریے میں ایک ہجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بلیو واٹر نیوی کہتے ہیں کہ جو انٹر کانٹیننٹل آپریٹ کر سکے۔ میرے خیال میں یہ ضرورت نہیں ہے۔ جتنا پور ہنگر انڈیا میں ہے اس وقت، اگر وہ یہ سارا پیسہ جو ڈیفنس پہ سرو کرتے ہیں اس کو سیو کریں اور اپنی عوام کو لک آفٹر کریں، آئی تھنک دیٹ از اے بیٹر آپشن۔ بٹ چونکہ ایک خپت ہے ان کو کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں یہ منوانا ہے کہ ہم بھی بہت بڑی پاور ہیں، اس کے لیے وہ اپنی نیوی مینٹین کر رہے ہیں اور اس کو انکریز کرتے جاتے ہیں۔ ویپن سینسر اکوپمنٹ ایکسپونیشنلی انکریز کرتے ہیں، اتنا انکریز کر رہے ہیں اور کر لیا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ایک نیا انہوں نے ساگر مالا کے نام سے آپریشن شروع کیا ہے جس میں پورا وہ ری ویمپ کر رہے ہیں، اپنے پورٹس کو، ہاربر کو، میریٹائم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں، اس کا ایک ٹرو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے انڈینز کو، اور پھر ان کی گورنمنٹ اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ، وائی دے آر ویسٹنگ سو مچ آف منی۔ اب صورتحال جو ہے کافی تیزی سے بدل رہی ہے۔ آپ پاکستان سے باہر کے معاملات دیکھیں تو پاکستان کے تعلقات بھی مختلف ممالک کے ساتھ ٹھیک ہو رہے ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ حال ہی میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہوئی اس میں بھی ہم نے دیکھا روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہندوستان اور چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ درست ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، ٹھیک ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں تو وہ افغانستان ہے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ وہ ایسے تعلقات ہیں کہ دور دور تک یہ امکان نظر نہیں آ رہا کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو رابطے کے ذرائع تھے وہ محدود ہو رہے ہیں، وہ دن بدن محدود ہو رہے ہیں۔ صادق خان ایک تھے ایمبیسڈر اور اس زمانے میں بہت زیادہ رابطہ تھا پاکستان اور افغانستان کا۔
پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایمبیسڈر آصف علی درانی تعینات رہے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے، یہ خصوصی نمائندہ تھے، لیکن جب سے ان کو فارغ کیا گیا ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رابطے کا چینل نہیں ہے۔ بہت زیادہ ٹینشن جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان رہی ہے، اور اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ ویسے تو پاکستان نے جو منیمم جو آبویسلی جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جو ڈپلومیٹک مشن ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے، ایون افغان طالبان کا پاکستان میں بھی اور پاکستان کا کابل میں بھی، تو جو کانٹیکٹس ہیں وہ تو رہتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ کوئی بڑا رابطہ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہے۔ اور جو پاکستان کی اب حکمت عملی ہے وہ نو لفٹ والی ہے، یعنی کہ اب ہم افغان طالبان سے اور ان کی قیادت سے اس طریقے سے کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں کر رہے۔ اس کی جو سب سے اہم جو مثال ہے، پچھلے ماہ یعنی کہ 13 سپٹمبر کو پاکستان نے حکومت نے فیصلہ کیا تھا، جو پاکستان کے نمائندے تھے آن افغانستان اسپیشل انوائے ایمبیسڈر آصف درانی، ان کو اچانک سے ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اور جب ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو وجہ یہی بتائی گئی تھی، جو آصف درانی تھے ان کے کچھ پالیسی ڈفرینسز تھے ود حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مثلاً کچھ جو پالیسیز تھیں ان کو یہ بڑا اختلاف تھا کہ پاکستان کا یہ فیصلہ ہے جو پچھلے سال ہم نے کیا تھا کہ غیر قانونی طور پر جو افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے، اس سے وہ متفق نہیں تھے۔ ہماری جو سرمہری ہے افغانستان سے متعلق اور افغانستان کی جو سرمہری ہے پاکستان سے متعلق، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دنیا کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پاکستان اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ یا یہ دونوں ملک آپس میں یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان جو ہے اس موقع کے اوپر جب تک افغانستان اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرتا، کوئی بات چیت کرنے میں اتنی دلچسپی رکھتا بھی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو عہدہ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے افغانستان ایک فارن پالیسی کا اہم ایشو رہا ہے، تو اس عہدے پر کوئی نہ کوئی رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ایمبیسڈر محمد صادق بڑے ویٹرن پاکستان کے ڈپلومیٹ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوحہ جو ڈیل ہوئی اس کے بعد بھی جو معاملات چلتے رہے، اس کے بعد آصف درانی صاحب آئے، اور اب جو یہ عہدہ ہے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک کسی اس عہدے پر۔ جی دوستوں، ہم نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا بھی بات ہو رہی ہے بھی انڈین نیوی نے 4تھی سب مرین نیوکلیئر سب مرین لانچ کر دی ہے، اور پاکستانی میڈیا خاموشی سے لانچ کر دی ہے۔ یہ کام خاموشی سے بھی ہو پر ڈنکا پاکستان میں ضرور بچ جاتا ہے۔ اور باقی رہی بات کہ انڈین نیوی 5 گنا بڑی ہے پاکستان نیوی سے، تو اس وجہ سے پاکستان اور انڈین نیوی کا کوئی مقابلہ ہے نہیں۔ اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا والے اب خود کہتے ہیں بھی ہمارا تو پاکستان سے مقابلہ ہی نہیں ہے، پاکستان ایک چھوٹا دیش ہے، ہمارا بڑا دیش ہے۔ انڈیا کا ڈیفینس بجٹ کتنا آپ دیکھیں، $80 ارب کے قریب ہے، تو دوسری طرف پاکستان کا ڈیفینس بجٹ $10 ارب سے بڑھ نہیں رہا، بڑے عرصہ ہو گیا، بڑھنا بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت بہت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ابھی تو ہمیں ہمارے دیش میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کا سرے سے مقابلہ اب رہ ہی نہیں گیا۔ وہ ایک وقت تھا جب بڑی باتیں ہوتی تھیں، 1960-70 کی دہائی میں پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ انڈیا سے کافی اسٹرانگ تھی، لیکن آج کے وقت میں انڈیا کی جو اکانومی ہے پورے ورلڈ میں مانی جا رہی 7-8 کے حساب سے گروتھ ریٹ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ساری بڑی کیا کہتے ہیں افیکٹ کرتی ہیں کسی بھی دیش کے ڈیفینس بجٹ پر۔ تو باقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔